Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is about project time management. First of all, we recap the previous lecture. In previous lecture, we also discussed the same concept, that is the project time management. We discussed different key processes of time management. The first one was defining activities. اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی ایکٹیویٹیز کو لسٹ ڈاؤن کرنے کی اور اس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ جو فیچرز ہیں لائک دا ایکٹیویٹی نیم آئیڈینٹیفائر، ہم اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے فرام ون ایکٹیویٹی ٹو دا ادر ایکٹیویٹی، اور کیا ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں لائک دا اسٹارٹ ڈیٹ، اینڈ ڈیٹ اینڈ دا بریف ڈسکرپشن اباؤٹ دا ایکٹیویٹی. اور جو سیکنڈ کی پروسیس تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا سیکوینسنگ دا ایکٹیویٹیز، اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی ہاؤ ٹو ڈٹرمن دا ڈپینڈنسیز بٹوین ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈپینڈنسیز یا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں ڈپینڈنسیز کی، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. مینڈیٹری، ڈسکریشنری اینڈ دا ایکسٹرنل. مینڈیٹری کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ ہارڈ لاجک ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں بٹوین دا ٹاسک اور ایکٹیویٹیز، اور پھر ڈسکریشنری جو کہ چینج ہو سکتی ہیں، اور دیٹ از آلسو کالڈ سافٹ لاجک ڈپینڈنسی. اینڈ دا تھرڈ ون واز ایکسٹرنل، اور ایکسٹرنل میں ہم نے کہا تھا کہ جو ڈفرینٹ ڈپینڈنسیز آؤٹ سائڈ دا پروجیکٹ ہیں وہ ہم ان کو اس کیٹیگری کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جب ہم سیکوینسنگ دا ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر ریلیشن شپ کو جو ہے ڈٹرمن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریزنس جو ہیں ڈپینڈنسیز کی اس کو بھی ایویلویٹ کرتے ہیں. تھرڈ پروسیس واز ٹو ایسٹیمیٹ دا ریسورسز ریکوائرڈ فار دا ایکٹیویٹی، اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی ڈفرینٹ ریسورس ریکوائرمنٹس کی، اور مینلی بات کی ہم نے ہیومن ریسورس کی کہ وہ کوائٹ کرٹیکل ریسورس ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، اور ہم پھر ریسورس کو جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے ہیں تھرو ریسورس بریک ڈاؤن اسٹرکچر، اور اس کے اندر ہم کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز بناتے ہیں. جیسے کہ میں نے وہ ایگزامپل دی تھی کہ پروگرامر کی کیٹیگری ہے، اور پھر اس میں جو سب کیٹیگریز ہو سکتی ہیں وہ جاوا پروگرامر ہو سکتی ہے، وہ ویب ڈیولپر ہو سکتی ہے، وہ ڈاٹ نیٹ پروگرامر ہو سکتی ہے، اینڈ سو آن. اور ہم جب ایکٹیویٹی ریسورسز کو جو ہے اسٹیمیٹ کرتے ہیں تو اوبویسلی پروجیکٹ جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹ ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں ان کو بھی اپڈیٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے ڈیوریشن اسٹیمیٹ کرنے کی بات کی تھی، اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ڈیوریشن اور ایفرٹ جو ہے دو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. ڈیوریشن از ریلیٹڈ ٹو دا ٹائم اور ایفرٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ورک ریکوائرڈ ٹو ڈو دیٹ اسپیسیفک ٹاسک. اور ایکٹیویٹی ڈیوریشن ایسٹیمیٹس کو ہم جو ایز اے آؤٹ پٹ جو ہے ہمارے پاس آتے ہیں جب اس پروسیس کو جو ہم کمپلیٹ کر لیں. اور پھر اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ تین ڈفرینٹ طرح کے جو ہے وہ ایسٹیمیٹس ہو سکتے ہیں. فرسٹ ون واز دا آپٹیمسٹک، اور سیکنڈ ون واز دا موسٹ لائکلی، اینڈ دا تھرڈ ون واز دی پیسمسٹک. اور اس کو ادر ورڈس ہم نے کہا تھا کہ بیسٹ کیس، ایوریج کیس اور ورسٹ کیس بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں زیادہ اچھا ریئلسٹک ایسٹیمیٹ میں ہیلپ کرتے ہیں. آج ہم اس کو دیکھیں گے جب ہم PERT چارٹ کو ڈسکس کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اسکیجول ڈیولپ کرنے کی بات کی تھی، اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جب یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو پروجیکٹ اسکیجول جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہمیں ملتا ہے ایز اے آؤٹ پٹ، اور ڈفرینٹ ٹولز اویلیبل ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے جو ہے پروجیکٹ اسکیجول جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور ایک ٹول کو ہم نے جو کہ بہت کامن یوز ہوتا ہے ڈسکس کیا تھا، اینڈ دیٹ واز گینٹ چارٹ. اور گینٹ چارٹ کو ہم نے بتایا تھا کہ کیسے ٹاسک یا ایکٹیویٹیز کو بار کے فارم میں دکھایا جاتا ہے، اس لیے اس کو بار چارٹ بھی کہتے ہیں. اور پھر ڈفرینٹ نوٹیشنز جو ہے وہ ڈسکس کی تھیں، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر ایکٹیویٹیز یا ٹاسک کو جو ہے اس کی ڈپینڈنسیز کو بھی شو کیا جا سکتا ہے، مائل سٹونز کو بھی بتایا جا سکتا ہے، اور بھی
سمری ٹاسک کو بھی جو ہے وہ بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم کچھ اور ٹولز ڈسکس کریں گے پروجیکٹ اسکیجول ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور پھر فائنلی بات کریں گے پروجیکٹ اسکیجول کنٹرول کے حوالے سے. Before we move to another tool, we discuss an alternate of the Gantt chart, and that is called the tracking Gantt chart. اور اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ something that may help us in tracking, اور وہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ Gantt chart جو پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں جسٹ ہماری پلان ڈیٹس تھیں کہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کب سے کب تک پرفارم ہوگی. لیکن جب ہم ٹریکنگ گینٹ چارٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس نہ صرف پلان ڈیٹس ہوتی ہیں بلکہ ہم ایکچوئل جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی انٹر کرتے ہیں ایکچوئل ڈیٹس کو, اور پھر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ کیا ہماری پلان ڈیٹس تھیں اور کس حد تک ہم نے ان کو اچیو کیا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے اپنے اسکیجول سے, یا پھر ہم آن دا ٹائم ہیں, یا ہم بہت ریئر چانس ہے کہ ہم ساری ایکٹیویٹیز کو بیفور ٹائم ہم پرفارم کر لیں. اور ڈیفینیٹلی یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے پروجیکٹ کی جو پروگریس ہے اس کو ایویلویٹ کرنے میں. اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پلان جو اسکیجول ڈیٹس ہوتی ہیں ان کو بیس لائن ڈیٹس بھی کہا جاتا ہے, اور جو انٹائر جو پروجیکٹ جو اسکیجول ہوتا ہے جو ہم نے پلان کیا ہوتا ہے اس کو بیس لائن اسکیجول بھی کہتے ہیں. تو بیس لائن ڈیٹس ورسز ایکچوئل ڈیٹس, دیٹ از دا ایکچوئل کمپیریزن جو کہ ہمیں ٹریکنگ گینٹ چارٹ کے اندر نظر آتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں تو ویژولاائز کر سکتے ہیں اینڈ کوائٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اس سلائیڈ کے اوپر آپ ایک ٹریکنگ گینٹ چارٹ کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں, اور یہ بھی آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ کی بک سے پیج نمبر 227 سے لی گئی ہے فگر. اس میں دیکھیں آپ کے ہمارے پاس کچھ ٹاسک گیون ہیں, جیسے کہ مین ٹاسک ہے, پھر اس کے اندر کچھ سب ٹاسک ہیں, پھر مین ٹاسک 2 اینڈ سو آن. تو اب اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں کہ ٹاپ کے اوپر ہمارے پاس منتھس ہیں, پھر ڈیٹس ہیں. تو فرسٹ جو ہمارا مائل سٹون ہے وہ ہمیں وائٹ کلر کا باکس نظر آ رہا ہے, ڈائمنڈ باکس, اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پلان کیا گیا تھا ایکچوئل. اس کو ایکچوئل پلان کی وجہ یہ کہتا ہوں کہ جو جسٹ پلان مائل سٹون تھا کہ اس ڈیٹ کے اوپر ہمارا پلان ہوگا, اور پھر اگر یہ اپنے ٹائم کے اوپر نہیں ہوا تو جب یہ مائل سٹون اچیو ہو گیا تو وہاں پہ ہمیں اس کو بلیک میں ڈسپلے کیا ہے. اگر اس کو آپ نیچے ذرا دیکھیں جہاں پہ رو نمبر 10 کے اگینسٹ جو ہے ایک مین ٹاسک 2 کے اندر جو سب ٹاسک ہے ڈیلیوریبل 2, اس میں وائٹ ڈائمنڈ باکس اور پھر بلیک ڈائمنڈ باکس دکھایا گیا. وہ پہلے والا جو ڈائمنڈ باکس ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ شاید ابھی تک جو کمپلیٹ نہیں ہوا, لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی وائٹ کے اگینسٹ ایک بلیک ڈائمنڈ باکس دیا گیا ہے, اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس مائل سٹون کو ہم نے جو اچیو کیا ہے, جو پلان کیا تھا اس سے ہم نے اس کو دیر سے یا لیٹ اس کو اچیو کیا ہے. اسی طرح سے اگر سمری ٹاسک کو دیکھیں, پہلا جو مین ٹاسک ہے تو اس کے اندر مین ٹاسک 1, اس کے اندر آپ کو اسٹرپ بار نظر آ رہی ہے, اس کے ہاریزونٹل لائنز ورٹیکل لائنز ہیں, اور ورٹیکل لائنز کے بعد پھر جو ہے آپ کو جو اس کا ایرو ہیڈ ہے جو اینڈ کے اوپر ایک وائٹ نظر آ رہا ہے اور ایک بلیک نظر آ رہا ہے. تو وائٹ مینس کہ یہاں پہ ایکچوئل پلان کیا گیا تھا, جبکہ بلیک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ جا کے انفیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے. تو یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سمری ٹاسک بھی دیر سے کمپلیٹ ہوا ہے. اسی طرح سے جو ڈفرینٹ ٹاسک ہیں جیسے سب ٹاسک 1.2, اس میں دیکھیں جو پلان ڈیٹس ہیں وہ اوپر لائٹ کلر کا بار ہے, اور اس کے نیچے جو ہے ایکچوئل بار بتا رہا ہے ایکچوئل ڈیٹس کو کہ کب یہ سٹارٹ ہوا. پلان ڈیٹ کے اوپر ہی سٹارٹ ہوا جو انیشیل اس کی ڈیٹ تھی, سٹارٹنگ ڈیٹ, لیکن جو اس کی کمپلیشن ڈیٹ تھی یہ اس کے بعد جا کے کمپلیٹ ہوا ہے. اسی لیے جو ڈارک بار ہے وہ اس پلان بار سے آگے گیا ہوا ہے, اور اس کے آگے ہمیں پرسنٹیج میں نمبر نظر آ رہے ہیں. تو 100% مینس کہ 100% کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور کچھ اور مائل سٹونز کے ساتھ ہمیں ڈیٹس نظر آ رہی ہیں جو کہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں
کہ کب پلان کیے گئے تھے اور وہ ایکچوئل پرفارم نہیں ہو سکے یا اچیو نہیں ہو سکے, اور اس کو ہم نے یہاں پہ سلپڈ مائل سٹون کا ہے اور بلیک ڈائمنڈ کے تھرو ہم نے بتایا ہے کہ یہ کس ٹائم کے اوپر ہمیں اچیو ہوئے. اب ہم ایک اور میتھڈ کی بات کرتے ہیں جو کہ پروجیکٹ اسکیجول ایسٹیمیشن میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, اور وہ ہے کریٹیکل پاتھ میتھڈ. کریٹیکل پاتھ میتھڈ از آلسو کالڈ کریٹیکل پاتھ انالیسس, اور یہ بھی نیٹ ورک ڈائیگرامنگ ٹیکنیک ہے. اسی طرح سے ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ شو کرتے ہیں, اور اس کے اندر ہم پریڈکٹ کرتے ہیں ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے کسی بھی پروجیکٹ کی اس کو. اور کریٹیکل پاتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, جو کہ پہلے بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. کریٹیکل پاتھ از ان فیکٹ دا لانگیسٹ پاتھ جو کہ اس ڈائیگرام کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے, اور ان ادر ورڈز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ارلیسٹ ٹائم ہوتا ہے ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ. دو ڈفرینٹ باتیں ہیں. لانگیسٹ پاتھ نیٹ ورک کے اوپر اس ڈائیگرام کے اوپر کی بات ہو رہی ہے, اور ارلیسٹ ٹائم جو ہے وہ ٹائم ڈائمینشن ہے. آگے ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کو دیکھیں گے کہ کیسے یہ دونوں آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ دیز ڈفرینٹ کانسیپٹس کین بی ڈفرینشیٹڈ. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کیسے جو ہے اس کو جو ہے مانیٹر کیا جائے اور فریکوینٹلی جو ہے اس کو اپڈیٹ کیا جائے اگر پروجیکٹ کے اندر چینجز اکر ہوتی ہیں, اسپیشلی کریٹیکل جو پاتھ ہے اس کے اوپر. اور کریٹیکل پاتھ جو ہے اس کو اس طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ پاتھ ہے, وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر ہمارے پاس جو فلیکسیبلٹی ہے وہ بالکل لیسٹ ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیسٹ اماؤنٹ آف فری ٹائم, جس کو سلیک یا فلوٹ بھی کہتے ہیں. سلیک کو ہم اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, دی اماؤنٹ آف ٹائم این ایکٹیویٹی کین بی ڈیلیڈ وداؤٹ ڈیلیئنگ اینی سکسیڈنگ ایکٹیویٹی آر دا پروجیکٹ فنش اسٹیٹ. جب ہم ایک نیٹ ورک ڈائیگرام کریٹیکل پاتھ کی ہم بات کرتے ہیں, کریٹیکل پاتھ ماڈل میں جب ہم ڈرا کرتے ہیں پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کو, تو ملٹیپل ٹاسک جو ہے وہ پیرالل میں ہو رہے ہوتے ہیں اور ملٹیپل پاتھس بنتے ہیں اس نیٹ ورک ڈائیگرام کے اوپر, اور اس کے اندر جو لانگیسٹ پاتھ ہوتا ہے یا وہ پاتھ جس کے اوپر کریٹیکل ایکٹیویٹیز جو یا ٹاسک ہوتے ہیں اس کو جو ہے ہم مانیٹر کرتے ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں, اور اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کریٹیکل پاتھ کو. اس کے لیے کچھ سٹیپس یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آبویسلی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نیٹ ورک ڈائیگرام کو ڈرا کریں, ایک اچھی نیٹ ورک ڈائیگرام جو ہے وہ بنائیں, اور پھر اس کے بعد آپ ایکٹیویٹی کی جو ڈیوریشنس ہیں وہ ایسٹیمیٹ کریں, اور پھر ہر پاتھ کے اوپر جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے جو ڈیوریشنز ہیں ان کو سم اپ کریں, اور جو سم اپ کے بعد جو لانگیسٹ پاتھ ہے جس کے اوپر آپ کو سب سے بڑا نمبر, سب سے بڑی ویلیو مل رہی ہے آفٹر سمنگ اپ دوز ڈیوریشنز, وہ جو ہے لانگیسٹ پاتھ ہے یا وہ کریٹیکل پاتھ ہے. اس سلائیڈ کے اوپر دیکھیں ایک ایگزامپل گیون ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایکٹیویٹیز ہیں, یہ اگین نوڈز ہیں اور ایرو کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں. جیسے کہ ہم نے ایکٹیویٹی آن ایرو ڈائیگرامنگ میتھڈ دیکھا تھا اور اس کو ڈسکس کیا تھا, وہی ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پہ ہے کہ کریٹیکل پاتھ کو ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ نوڈ 1 سے نوڈ 8 تک جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں وہ ہے A, D, H and J, and the time required to perform these all activity is 1 plus 4 plus 6 plus 3 days. تو ٹوٹل 14 days required ہیں اس پاتھ کے اوپر ایکٹیویٹیز کو ایکسیکیوٹ کرنے کے یا کمپلیٹ کرنے کے لیے. اسی طرح سے دوسرا پاتھ دیکھیں B, E, H اور J, اور اس کے اوپر جو ٹائم ریکوائرڈ ہے دیٹ از 16 days. تیسرا پاتھ پاسبل پاتھ جو ہے وہ ہے B, F and J, اور اس کے اوپر جو ٹائم ریکوائرڈ ہے دیٹ از 9 days. اینڈ دین وی ہیو C, G, I and J, اور اگر اس کو دیکھیں ہم ایڈ کریں وی نیڈ 14 days ٹو کمپلیٹ دا ٹاسک آر ایکٹیویٹیز آن دس پاتھ, جس کو ہم نے پاتھ 4 کہا ہے یہاں پہ.
اب اگر آپ ان کی ڈیوریشنز دیکھیں پاتھ 1, 2, 3 اینڈ 4 کے اوپر تو میکسیمم جو ڈیوریشن ہے وہ ہے 16 days آن پاتھ 2 BEHJ. تو یہ لانگیسٹ پاتھ ہے اور یہ ارلیسٹ ٹائم ہے جس کے اندر آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. لانگیسٹ ٹائم ان دا سینس کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سب سے زیادہ ٹائم چاہیے پرفارم کرنے کے لیے، اور آبویسلی یہ شارٹیسٹ ٹائم بھی ہے. جب تک یہ ایکٹیویٹیز کمپلیٹ نہیں ہوں گی تب تک پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے یہ شارٹیسٹ ٹائم یا ارلیسٹ ٹائم ہے، لیکن اس لانگیسٹ پاتھ ہے اس نیٹ ورک ڈائیگرام کا. تو اس کو آپ کلیئرلی انڈرسٹینڈ کریں. ایک چیز پاتھ ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ ڈیوریشن ہے. پاتھ لانگیسٹ ہے لیکن جو یہ ٹائم اس کے اوپر ریکوائرڈ ہے وہ شارٹیسٹ یا ارلیسٹ ٹائم ہے ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ. اور اسی لیے یہ زیادہ کریٹیکل ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی ڈیلے ہوتی ہے تو آبویسلی یہ بعد والی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان میں ڈیلے ہوگا. اوکے، اب ہم بات کرتے ہیں کچھ کریٹیکل پاتھ میتھڈ سے ریلیٹڈ ایشوز کی. اور اس میں جو پہلی بات جو ہے، جو پہلا پوائنٹ جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اس کو افیکٹولی مینیج کیا جائے کریٹیکل پاتھ کو. اور یہاں پہ ایک ایگزامپل میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بک میں گیون ہے کہ ایپل کمپیوٹر پروجیکٹ نے جو ہے اپنے جو کریٹیکل پاتھ کی ایکٹیویٹیز تھیں اس کو کیسے مینیج کیا اور کیسے اس کو سکسیسفلی پرفارم کیا. دے ٹک اسٹفڈ گوریلا، ایک کھلونا لے لیا، گوریلا بنا ہے، اور اس کو وہ اس جو بھی اسپیسیفک ایک کوئی بھی رسپانسیبل ہے ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کا کریٹیکل پاتھ کے اوپر، اس کے کیوبیکل کے اوپر اس کو پلیس کر دیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے، اور سب کو یہ انفارم کر دیا، بتا دیا، کمیونیکیٹ کر دیا کہ گوریلا جو ہے جس کے کیوبیکل کے اوپر نظر آ رہا ہے اس وقت وہ کوئی کریٹیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے دیٹ از آن دا کریٹیکل پاتھ، جس کے اندر ٹائم کا کنسٹرینٹ ہے. اگر وہ ڈیلے ہوتی ہے تو سارا پروجیکٹ ڈیلے ہوگا. تو اس کو پلیس کرنے سے یہ ہوا کہ لوگ جو ہے جو باقی ٹیم ممبرس ہیں وہ اس کو کم سے کم ڈسٹرب کریں گے. مطلب اگر if deemed necessary then they will disturb him or her, otherwise they will avoid it. تو یہ ایک ایسا مطلب ایک کریٹیو وے تھا جس کے تھرو ایپل کمپیوٹرز والوں نے اپنے پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے مینیج کیا ان ایکٹیویٹیز کو جو کہ کریٹیکل پاتھ کے اوپر تھیں. Now we discuss some confusions about critical path. پہلی کنفیوژن جو میں نے بھی یہاں پہ ابھی ٹرم یوز کی کہ کریٹیکل ٹاسک، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ان ریئل سینس کریٹیکل ہے. کریٹیکل ٹاسک میں انہیں اس لیے کہہ رہا تھا کہ دے ایگزسٹ آن دا کریٹیکل پاتھ. کریٹیکل پاتھ کے اوپر جو ہے جو ٹاسک ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو بہت کوئی اسپیسیفائڈ ریسورسز چاہیے یا وہ بہت کوئی ڈفرینٹ یا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہیں. وہ کوائٹ نارمل ٹاسک ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بک کے اندر ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ پارک ایک آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک پارک بنا رہے ہیں، اور اس پارک کے اندر جو ہے یو وانٹ ٹو گرو دا گراس، اور ڈیفینیٹلی پارک کا ایریا بڑا ہے تو گروئنگ دا گراس از لائک اے ٹاسک دیٹ از آن کریٹیکل پاتھ. اب یہ کوئی ایسا ٹاسک نہیں ہے جو کہ جس کے لیے کوئی ہمیں یوں کہیں کہ کوئی بہت اسپیشلائزڈ ریسورسز چاہیے یا کوئی بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن یہ ایسا ٹاسک ہے جو کہ جس کو زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہے. تو اسی لیے کریٹیکل پاتھ کے اوپر جو ٹاسک ہیں ناٹ نیسیسریلی کہ وہ اٹ سیلف بھی کریٹیکل ہوں گے، وہ کوائٹ کامن ٹاسک ہو سکتے ہیں. سیکنڈلی کہ کریٹیکل پاتھ جو ہے یہ کنسرن اس کا ہے ٹائم کے ساتھ. ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ لانگیسٹ پاتھ ہے تو ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہے، اور یہ ان سب کا ٹائم جو کمبائن ٹائم ہے دیٹ از دا شارٹیسٹ ٹائم، اور یہ شارٹیسٹ ٹائم جو ہے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے. اگر اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی ڈیلے ہوگی تو آبویسلی جو پروجیکٹ کمپلیشن ٹائم ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. اور کریٹیکل پاتھ شارٹیسٹ پاتھ نہیں ہے، جیسے بہت سارے اور
ڈومین سے اندر جو ہے ہم شارٹیسٹ پاتھ کی بات کرتے ہیں, زیادہ آپٹیمائزڈ سلوشن کی بات کرتے ہیں, یا اگر ہم نے ایکسپوز ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو ہم وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ شارٹیسٹ روٹ کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا, اس اسپیسیفک لوکیشن کے اوپر پہنچنے کا. لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہے, یہاں پہ جو ہمارے پاس شارٹیسٹ پاتھ ہے وہ شارٹیسٹ پاتھ ان ٹرمز آف ٹائم ہے کہ یہ منیمم ٹائم ریکوائرڈ ہے ہمیں پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا. اور اس کا دوسری طرح کے جو شارٹیسٹ پاتھ ہے جو ہماری ایک ویسے انڈرسٹینڈنگ ہے دوسری ڈومینس کے اندر, اس کا اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی گروئنگ گراس کی. اور ایک اور کنفیوژن یہ ہے, کیا ایک پروجیکٹ کے اندر ایک ہی کریٹیکل پاتھ ہوگا, دیر از پاسبلٹی ٹو ہیو مور دین ون کریٹیکل پاتھ. تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ جی obviously there is chance to have more than one critical path, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا پاتھ ہے جس کے اوپر جو ایکٹیویٹیز کو زیادہ ٹائم چاہیے. کچھ اور ایکٹیویٹیز ایسی ہو سکتی ہیں جو کسی اور پاتھ کے اوپر ہوں اور ان دونوں کی ڈیوریشن ایک جیسی ہو. تو دونوں پاتھ جو ہیں اگر وہ سیم ڈیوریشن کے ہیں تو وہ دونوں کریٹیکل پاتھ ہیں, اور ہمیں ان دونوں کو مانیٹر کرنا ہوگا کہ دونوں صحیح اپنے ٹائم کے اوپر پرفارم ہو رہے ہیں. اگر دونوں پاتھ کے اوپر کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر ڈیلے ہوگا تو وہ الٹیمیٹلی سارے پروجیکٹ کو ڈیلے کرے گا. ایک اور امپورٹنٹ کویسچن یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کریٹیکل پاتھ کیا اسٹیٹک ہے, وہ تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ ایک ہی رہتا ہے یا ٹینڈنسی ہے کہ وہ چینج ہو جائے گا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ there is quite chance of changing critical path, کیونکہ ایک جو ہے critical path ہے اس کو آپ پراپرلی مانیٹر کر رہے ہیں, لیکن دوسرا جو ایک اور پاتھ ہے جس کے اوپر کچھ ایکٹیویٹیز ڈیلے ہوئے جا رہی ہیں اور ان کو آپ نے اس طرح سے پروگریس کو مانیٹر نہیں کیا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب وہاں پہ جو ٹائم ریکوائرڈ ہے ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کرنے کا وہ بڑھ جائے اس ٹائم سے جو کہ کریٹیکل پاتھ کے اوپر انیشیلی ایکٹیویٹیز کو چاہیے تھا. تو اگر ایسا ہے تو پھر وہ جو نیا پاتھ ہے جس کے اندر اب ایکٹیویٹیز ڈیلے ہوئی ہیں کسی وجہ سے اور اس کو زیادہ ٹائم چاہیے ایز کمپیئر ٹو دا انیشیل کریٹیکل پاتھ, تو اب یہ کریٹیکل پاتھ چینج ہو گیا ہے اینڈ یو ہیو ٹو مانیٹر دوز نیو کریٹیکل پاتھ. وہ ایک بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے کریٹیکل پاتھ میتھڈ کو یوز کر سکتے ہیں اسکیجول ٹریڈ آفس کے لیے, کہ ہم ٹائم کے اور جو باقی ریسورسز ہیں اس کے بیچ میں اگر ہم ٹریڈ آف کرنا چاہیں, اور مینلی اگر اس کو دیکھا جائے تو ٹائم اور کاسٹ کا ٹریڈ آف ہوگا. اگر ہم نے ٹائم کو کم کرنا ہے تو ہمیں کاسٹ کو بڑھانا ہوگا, اور اگر ہم کاسٹ کو کم کرتے ہیں تو کوائٹ پاسبل کہ ٹائم بڑھ جائے. تو جو کریٹیکل ٹاسک یا کریٹیکل ٹاسک کی وجہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ٹاسک ہیں, جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں کریٹیکل پاتھ کے اوپر, if they are behind the schedule, اگر ہم وہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں اپنے اسکیجول میں, تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے دوبارہ اس کو آن ٹریک لا سکتے ہیں, کیسے ہم زیادہ جلدی اپنے پروجیکٹ کو اور ان ایکٹیویٹیز کو جو کہ کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہیں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے obviously جو پروجیکٹ مینیجر ہے اسپیشلی اور ان جنرل پروجیکٹ ٹیم کا جو ہے پرو ایکٹیو ہونا ضروری ہے. اگر وہ ایکٹیولی مانیٹرنگ کریں گے اور دیکھتے رہیں گے تو پھر زیادہ اچھے طریقے سے وہ اسیس کر سکتے ہیں اور ٹائملی ڈیسیجنس لے سکتے ہیں. واٹ آر دا پاسبل ٹیکنیکس ٹو ڈو دس ٹریڈ آف؟ تو پہلی جو ٹیکنیک ہے دیٹ از فری سلیک اور فلوٹ. یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے, یہ اس آئیڈیا کو سمجھنا ضروری ہے. پہلے بھی ہم نے فلوٹ کی بات کی تھی, ادھر ہم دوبارہ یہ بات کر رہے ہیں کہ فری سلیک جو ہے اور فری فلوٹ, دیٹ فری فلوٹ, اس یہاں سے دوبارہ بول رہا ہوں جی, پہلے بھی ہم نے بات کی تھی, اب ہم دوبارہ اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ فری سلیک اور فری فلوٹ سے کیا مراد ہے. دی اماؤنٹ آف ٹائم ایکٹیویٹی کین بی ڈیلیڈ ود آؤٹ ڈیلیئنگ دا ارلی اسٹارٹ
date of any immediately following activities. تو کوئی بھی ایک ایکٹیویٹی جو کہ ڈیلے کی جا سکتی ہے وداؤٹ ڈیلینگ دا جو کہ امیجیٹ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بعد جنہوں نے اسٹارٹ ہونا ہے اس کو ڈیلے کیے بغیر اگر ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں تو یہ فری فلوٹ ہے یا فری سلیک ہے. اور اسی طرح سے ہم یہ بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ ارلی اسٹارٹ ڈیٹ از دا ارلیسٹ پاسبل ٹائم ٹو اسٹارٹ این ایکٹیویٹی, کہ آپ کے پاس کچھ ایسا مارجن ہے جس کے اندر آپ کسی ایکٹیویٹی کو پہلے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اوبویسلی یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے تو نہیں ہو سکتی, لیکن پروجیکٹ جب ایک سٹارٹ ہوگا, ایگزیکیوشن جب اس کی یا جب انیشیٹ ہوگا تو اس کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز کو ہم پہلے کر سکتے ہیں, کچھ کو بعد میں کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ٹوٹل سلیک یا ٹوٹل فلوٹ کی, اور یہ کیا ہوتا ہے؟ دی اماؤنٹ آف ٹائم ایکٹیویٹی کین بی ڈیلیڈ فرام اٹس ارلی اسٹارٹ without delaying the planned project finish date. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ immediate ایکٹیویٹیز کی, اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو planned project dates ہیں, تو کوئی ایکٹیویٹی جو اگر اتنی ڈیلے کی جا سکتی ہے کہ جو کہ افیکٹ نہ کرے پروجیکٹ کی جو بھی فنش ڈیٹ ہے پلان, that is called total slack or total float. How we can use this free slack or total slack? The project manager's task is to do forward and backward pass, اور forward اور backward pass کے اندر جو ہے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس فری اور ٹوٹل سلیک کو. اور فارورڈ پاس کیا ہوتا ہے؟ فارورڈ پاس مینس کہ ارلی اسٹارٹ اینڈ فنش ڈیٹ فار ایچ ایکٹیویٹیز آر کیلکولیٹڈ آر ایسٹیمیٹڈ. اور بیکورڈ پاس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ جو لیٹ سٹارٹ ہوتے ہیں اور یا لیٹ فنش ڈیٹ ہوتی ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہیئر از این ایگزامپل. اس سلائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ ایک سٹارٹنگ ہے ہمارے پاس نوٹ, اور پھر 3 ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز A, B and C with the time required 5, 7 and 10 days. A کو 5 days چاہیے, C کو 7 days and B کو 5 days. اور اس کے اندر دیکھیں کہ اوپر جو ٹاپ کے اوپر 2 ویلیوز دی گئی ہیں وہ ارلی سٹارٹ اور ارلی فنش ہے, اور جو باٹم کے اوپر دیے گئی ہیں وہ لیٹ سٹارٹ اور لیٹ فنش ہے. تو اگر آپ A اور C کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جو ٹائم ریکوائرڈ ہے 5 + 7 دیٹ از 12 days, جبکہ اگر دوسرے پاتھ کے اوپر دیکھیں B اور C کو جو ٹائم ریکوائرڈ ہے دیٹ از 17. تو اب یہ لانگسٹ پاتھ ہے ہمارے پاس 10 + 7 والا, اور جبکہ جو A to C ہے وہ ریلیٹیولی شارٹ ہے, تو ہمارے پاس جو ڈفرینس ہے دیٹ از 5 days. اٹ مینس کہ ہم A اور C کے اوپر جو ہے ایکٹیویٹیز کو کچھ ڈیلے کر سکتے ہیں. اور اگر اب آپ دوبارہ اس نوٹ کو دیکھیں A کو, یہ جو باکس بنا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ارلی سٹارٹ جو ہے دیٹ از 0, اور ارلی فنش جو ہے وہ 5 ہے کہ ہم پہلے ڈے 1 کے اوپر سٹارٹ کریں اور فرسٹ 5 days کے اندر اس کو کمپلیٹ کر لیں. لیکن اس کے ارلی سٹارٹ ڈیٹ کے علاوہ جو ہے نیچے اگر دیکھیں تو لیٹ سٹارٹ اور لیٹ فنش بھی ہیں. تو یہاں ہمارے پاس تھوڑا سا مارجن ہے کہ ہم اس کو لیٹ سٹارٹ کریں. ہم اس کو اگر ڈے 5 کے اوپر بھی سٹارٹ کریں تو ڈے 10 کے اوپر اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں کچھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو بیسڈ آن ادر ایکٹیویٹیز ٹائم, کہ وہاں پہ اگر ان کے پاس فری ٹائم نہیں ہے اور وہ کرٹیکل پاتھ کے اوپر ہیں تو لیکن کچھ اور دوسرے پاتھ جو کہ نان کرٹیکل ہیں وہاں پہ ایکٹیویٹیز کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, جو کہ پروجیکٹ کو ڈیلے نہ کریں, نہ ہی جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈیلے کریں. اسی لیے دیکھیں C میں ارلی سٹارٹ اور لیٹ سٹارٹ دونوں جو ہے وہ 10 ہے, کیونکہ اس کو 7 days چاہیے. تو جو میکسیمم ڈیلے ہو سکتا ہے وداؤٹ ڈیلیئنگ دا ایکٹیویٹی C فار A وہ 5 days ہی ہے. کریٹیکل پاتھ میتھڈ کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹو شارٹن دا پروجیکٹ اسکیجول, یہ ڈسکشن ہے ہماری. اور اس کے اندر ایک جو آبویس سا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرس آر آلویز انٹرسٹیڈ ٹو شارٹن دا پروجیکٹ اسکیجول. ہر ایک چاہتا ہے کہ 10 اگر
دنوں کا کام ہے تو وہ 5 دنوں میں ہو جائے, 7 دنوں میں ہو جائے یا 8 دنوں میں ہو جائے. تو آبویسلی یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹائم کم سے کم جو ہے وہ اسپینڈ ہو. اور ڈفرینٹ ہمارے پاس کمپریشن ٹیکنیکس ہیں ٹو ریڈیوس دا ٹائم, تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم زیادہ ریسورسز کو ایڈ کریں کرٹیکل پاتھ کے اوپر. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹائم کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسکوپ کو چینج کرتے ہیں. اسکوپ میں اگر ہم کسی چیز کے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو منیمائز کر دیں اسکوپ کو, تو آبویسلی جو ٹائم اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگا وہ کم چاہیے ہوگا. اور ایک اور ٹیکنیک کریشنگ. اور کریشنگ کیا ہوتا ہے, اگین کہ کاسٹ اور ٹائم کا ٹریڈ آف ہوتا ہے عام طور پہ. تو کریشنگ کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہیومن ریسورس کو یا کچھ اور ریسورسز جو کہ ایکسٹرا ہم لے لیں کسی ایکٹیویٹی کے لیے, اور اس ٹاسک کو, اس ایکٹیویٹی کو جلدی پرفارم کر لیں. اس کا آبویس ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اسکیجول کمپریشن ہو جائے گی, لیکن ہمیں کاسٹ کو انکریز کرنا پڑے گا. تو آئیڈیل سینیریو کے اندر ہمیں گریٹسٹ اسکیجول کمپریشن چاہیے ود دا لیسٹ انکریمنٹل کاسٹ. ایک اور ٹیکنیک ہے دیٹ از کالڈ فاسٹ ٹریکنگ. اور فاسٹ ٹریکنگ کے اندر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, ایکٹیویٹیز کو پیرلل میں کرتے ہیں. سم ٹائمز ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سیکوینشل ہوتی ہیں, اور وہ سیکوینشل ایکٹیویٹیز کو پیرلل بھی کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم ایک ساتھ جو ہے ایکٹیویٹیز کرنا سٹارٹ کریں گے تو اسکیجول کو جو ہے ہم شارٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جی پہلے ہم ساری ریکوائرمنٹس گیدر کریں گے, پراپر انالیسس کریں گے, پھر ڈیزائن کریں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے کوڈ کریں گے, ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے, تو یہ ایک سیکوینشل اپروچ ہوگی. لیکن جو آج کل جیسے ہوتا ہے موسٹلی آرگنائزیشنس کے اندر کہ ایکٹیویٹیز پیرلل میں ہو رہی ہوتی ہیں, انالیسس بھی ہو رہا ہوگا, ساتھ میں پیرلل جو ہے ڈیزائن اور کوڈنگ کی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہوں گی. تو یہ فاسٹ ٹریکنگ ہے اور ہمیں ہیلپ کرتی ہے ٹو ریڈیوس دا اور شارٹن دا پروجیکٹ اسکیجول. لیکن اس کے اندر ایک رسک انوالو ہے, اینڈ دیٹ از the risk of lengthening the project schedule. What does it mean? When we do parallel activities, then we need some setup time, or sometimes we are in hurry to do the task in parallels, and if we do it in hurry, then quite possible کہ ہم جو کام کر رہے ہیں that is not up to the mark, اور ہم وہاں پہ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کر جائیں اور بعد میں ہمیں اس کو زیادہ ری ورک کی طرف جانا پڑے. تو اسی لیے یہ اس کے اندر جو یہ رسک ہے ری ورک کا وہ بھی انوالو ہے. اور اگین جب ہم نے پہلے بات کی کہ کریٹیکل پاتھ جو ہے اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ ٹو مانیٹر دا ایکٹیویٹیز اینڈ کریٹیکل پاتھ, اور کریٹیکل پاتھ کا ڈیٹا کو اگر آپ مانیٹرنگ کریں گے اور اس کو فریکوینٹلی اپڈیٹ کریں گے تو یہ ہیلپ فل ہوگا فار دا ریسٹ آف دا پروجیکٹ اسکیجول. تو اگر آپ آن ٹائم نہیں ہے اور کسی وجہ سے کوئی ایکٹیویٹی ڈیلے ہو رہی ہے تو یوزنگ دیز ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں, ہم پروجیکٹ اسکیجول کو جو ہے کسی حد تک بیلنس کر سکتے ہیں, یا جو ہمارا آئیڈیل اور انیشیل پلان تھا اس کے مطابق جو ہے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور ہمیں جب ہم کسی کریٹیکل جو پاتھ کے اوپر ڈیٹا ہے اس کے حوالے سے چینجز آتی ہیں, اور اس کو پھر ہمیں ڈاکومنٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ ہر جگہ پراپرلی کمیونیکیٹ ہو اور کسی کو اس کے حوالے سے کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن میں پرابلم نہ ہو. اور ڈیفینیٹلی ہمیں جب ڈیسیجنس لینے ہیں تو ہمارے ڈیسیجنس جو ہیں وہ اپڈیٹڈ جو ڈیٹا ہے اس کی بیس کے اوپر ہونے چاہیے, تبھی وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں گی. اگر ہمارے پاس اپڈیٹڈ ڈیٹا نہیں ہوگا اور اگر ہم ویل انفارمڈ ڈیسیجنس نہیں لیں گے تو آبویسلی یہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کریں گے. ناؤ وی ڈسکس another technique that is called critical gen scheduling to schedule the project, اور it is based on the theory of constraints. یہ ایک مینجمنٹ کی تھیوری ہے اور اس کے اندر یہ assumption ہے کہ if we consider a chain that is with the weakest link, تو وہ weakest link جو ہے
وہ کسی ایک اسپیسیفک ریسورس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوگا. اگر اس اسپیسیفک ریسورس کو اویلیبل کیا جائے تو ہم جو ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں سسٹم کے پوائنٹ آف ویو میں کہ سسٹم کے اندر یا کسی پروجیکٹ کے اندر کوئی ایک ایسا اسپیسیفک کانسٹرینٹ ہو سکتا ہے جو کہ کسی اسپیسیفک ریسورس کے ساتھ اس کی اویلیبلٹی کے ساتھ لنکڈ ہوگا. اگر ہم اس کی اویلیبلٹی کو میک شیور کریں گے تو ہم زیادہ امپروومنٹ کی طرف جائیں گے اور زیادہ چانسز ہیں کہ ہم اپنے اسکیجول کو جو پلان کیا ہے اس کو میٹ کریں گے. تو کریٹیکل چین اسکیجولنگ جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے لمیٹڈ ریسورسز کو ٹو کریٹ دا اسکیجول, اور اس کے اندر وہ کیا کرتی ہے کریٹیکل چین اسکیجولنگ کی ٹیکنیک میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہر ایکٹیویٹی کے اوپر جو فریز لائک کی ہم بات کر رہے تھے اس کو ایوائڈ کرتے ہیں اور اس کی بجائے وی انکلوڈ بفر ٹو پروٹیکٹ دا کمپلیشن ڈیٹ, اور اس بفر کو ہم آگے ابھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. We try to make available the limited resources or the critical resources, اور critical chain scheduling میں ہم اوائڈ کرتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ کو, اور ملٹی ٹاسکنگ وہی ہے کہ ہم rather than کہ سیکوینشلی کام کریں ہم پیرلل میں کام کریں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو جو ہے چنکس کے اندر ایگزیکیوٹ کریں اور پرفارم کریں. اور یہ فری جو سلیک یا فری جو فلوٹ ہے جو ٹائم فار ایوری ایکٹیویٹی اس کو ایوائڈ کرتی ہے بیسڈ آن ٹو ڈفرنٹ تھیوریز. دا فرسٹ ون از دا مرفیز لا, اینڈ اٹ سیز دیٹ اف سم تھنگ کین گو رانگ اٹ ول, کہ اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے, اٹ ول پرفارم ان دا وے دیٹ اٹ وانٹس ٹو. تو اٹ مینس کہ آپ اگر کسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے کوئی فیکٹرز کچھ ایسا ریسورسز ہیں جو کہ چاہیے اور اویلیبل نہیں ہیں تو وہ آپ اویلیبل نہیں کر سکتے ہیں. تو فری جو فلوٹ ہے, جو فری ٹائم جو آپ کسی ایکٹیویٹیز کو ہر ایک ایکٹیویٹی کو اسائن کر رہے ہیں اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے, اور اس کی بجائے ہمیں پروجیکٹ بفر کی طرف جانا چاہیے. لیکن ہم ابھی ایک اور جو تھیوری جس کی بات کر رہے ہیں دیٹ از دا پارکنسنس لا, and it is work expands to fill the time allowed. اور یہ بھی quite natural ہے, آپ اس سے ایگری کریں گے کہ جتنا زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے کسی ٹاسک کو کرنے کے لیے تو ہم اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں اور اس کو اتنے ہی ٹائم میں کرتے ہیں جو کہ ہمیں الاؤ کیا گیا. اور عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر دو دن کے لیے کام دیا گیا اور وہ پہلے دن میں ہی کر لیا جائے, ہم اس کو 2 دن کے اوپر ہی لے کے جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو کریٹیکل چین اسکیجولنگ کی ٹیکنیک ہے وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو فری ٹائم دینے میں یا اسائن کرنے میں ہمیں زیادہ انکریج نہیں کرتی, اور یہ پریفر کرتی ہے پروجیکٹ بفر کو اور فیڈنگ بفرز کو ایز کمپیئر ٹو دا انڈیویژل بفرز جو ڈفرینٹ ٹاسک کے جو بفرز ہیں. اور پروجیکٹ بفر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایکچوئل کمپلیشن یا پلان جو کمپلیشن ڈیٹ ہے پروجیکٹ کی اس سے پہلے کچھ فری ٹائم آپ کے پاس ہو جس کے اندر آپ کوئی ایکٹیویٹی اگر ڈیلے ہوتی ہے تو وہ کر سکیں. اور فیڈنگ بفر کیا ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کسی کریٹیکل پاتھ کے اوپر جو ہے ایکسٹرا ٹائم ایٹ دی اینڈ آف دیٹ کریٹیکل پاتھ آپ سائن کرتے ہیں یا ریزرو کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی وہاں پہ ڈیلے اگر ہوتا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ مینیج کر سکیں. یہاں پہ ایک ایگزامپل دیکھیں, یہ سلائیڈ کے اوپر ایک سمپل سی ایگزامپل دی گئی ہے اور اس ایگزامپل کے اوپر کریٹیکل چین جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے ود ڈاٹڈ لائن, اور ایکس جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ریسورس کے حوالے سے جو ٹاسک ہیں, ٹھیک ہے, ٹاسک جس نے ایسے ٹاسک جو کہ اس ایک اسپیسیفک ریسورس جو کہ لمیٹڈ ہے اور جس کی اویلیبلٹی پرابلم ہو سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ یہ ٹاسک ہیں. اور ان کو آپ اگر آپ دیکھیں تو ایک پروجیکٹ بفر جو ہے انکلوڈ کیا گیا ہے دیٹ از ٹورڈز دا اینڈ آف دا پروجیکٹ کی کمپلیشن ڈیٹ سے پہلے کچھ فری ٹائم رکھا گیا ہے. اور دوسرے آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ ایک فیڈنگ بفر ہے، اور فیڈنگ بفر جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں کرٹیکل پاتھ کے اوپر، وہاں پہ ٹاسک کے لیے رادر دین کہ انڈیویجول ٹاسک کے لیے ہو، وہ اس پاتھ کے اوپر ہم نے اس کو اسائن کیا ہے یا ریزرو کیا ہے. اور یہ ایک ایگزامپل ہمیں ہیلپ کرتی ہے کرٹیکل چین کو سمجھنے میں. یہاں پہ دیکھیں ایک ملٹی ٹاسکنگ کی ایگزامپل دی گئی ہے زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی. جو ہم نے پیچھے بات کی کہ کرٹیکل چین اسکیجولنگ جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کو اوائڈ کرتی ہے. وہ اوائڈ اس لیے کرتے ہیں کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کیے بغیر اگر دوسری ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرتے ہیں، یو اگین نیڈ دا سیٹ اپ ٹائم ٹو انیشیٹ اور ری اسٹارٹ دیٹ ایکٹیویٹی، اور اس سے جو ہے وہ کوائٹ پاسبل ہے کہ اسکیجول ڈیلیز مزید آئیں. اب فرسٹ ون از وداؤٹ ڈیلے. اس فگر کے اندر دیکھیں سیکوینشل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم ہو رہی ہیں. ٹاسک 1 10 days ریکوائرڈ ہے، پھر ٹاسک 2 اینڈ سملرلی ٹاسک 3. تو ٹوٹل جو ہے 30 days میں یہ تینوں ٹاسک کمپلیٹ ہوں گے. ٹاسک 1 آفٹر 10 days، ٹاسک 2 آفٹر 20 days اینڈ ٹاسک 3 آفٹر 30 days. اگر ہم ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں اور وی اسائن 5 days ٹو ایچ ٹاسک، تو ٹاسک 1 جو ہے دیکھیں وہ دوسرا جو لوور پورشن ہے اس فگر کا، اس میں ٹاسک 1 آفٹر 20 days کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور ٹاسک 2 جو ہے آفٹر 25 days اینڈ ٹاسک 3 جو ہے وہ 30 days میں. تو یہ اینی ویز ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے اپنے ٹریڈ آف ہو سکتے ہیں، لیکن کرٹیکل چین اسکیجولنگ کے اندر اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کریں. اور ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ کوائٹ پاسبل کہ یہ اور ڈیلے جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرائے. Now we discuss another technique, and that is called program evaluation and review technique. PERT chart بھی ہم اسے کہتے ہیں، اور اگین یہ بھی نیٹ ورک ڈائیگرام بناتے ہیں اس کا. اور یہ ان پروجیکٹس کے لیے زیادہ یوز ہوتی ہے، پروجیکٹ اسکیجول ایسٹیمیٹ کے لیے جس کے اندر انسرٹنٹی زیادہ ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہم نے 3 ڈفرینٹ طرح کے جس کو ہم نے 3 point ایسٹیمیٹ کہا تھا اس کو کنسیڈر کرتے ہیں PERT چارٹ کے لیے. PERT کیلکولیشن کے لیے جب ہم ٹائم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ویٹڈ ایوریج ڈیوریشن ایسٹیمیٹ کہتے ہیں. اور وہ جو 3 ڈفرینٹ ہمارے پاس ایسٹیمیٹس تھے وہ تھے آپٹیمسٹک، موسٹ لائکلی اینڈ پیسیمسٹک ٹائم ایسٹیمیٹس. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نیچے فارمولا گیون ہے کہ PERT ویٹیج ایوریج اگر ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے، وی ہیو آپٹیمسٹک ٹائم and then we add it with the 4 times of most likely time and also the pessimistic time, and then we find the average, and average obviously اس کو 6 پہ ڈیوائڈ کرنے سے ہمارے پاس وہ weighted average آئے گی جو کہ ہمیں estimate دے گی based on this technique. PERT کے حوالے سے ایک اور بات انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ایسٹیمیٹس ہیں آپٹیمسٹک اور پیسیمسٹک اور موسٹ لائکلی وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ ڈیفینیٹلی ایکسپرٹ ججمنٹ ہوگی، اور پروجیکٹ ٹیم کے ایسٹیمیٹس ہو سکتے ہیں جو لوگ پروجیکٹ کے اوپر انوالو ہیں. اور یہ زیادہ چانسز ہیں کہ اگر ہم PERT کو یوز کریں گے تو ہمیں ایز کمپیئر ٹو کہ ڈائریکٹ ایسٹیمیٹ کریں، یہ جو ایسٹیمیٹ ہوگا وہ زیادہ ریئلسٹک ہوگا. اوکے، ناؤ وی ڈسکس اباؤٹ کنٹرولنگ دا اسکیجول. اور کنٹرولنگ دا اسکیجول اگین ریلیٹڈ ہے پروگرس مانیٹرنگ سے، اور یہ انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول کا پارٹ ہے، یا ان ادر ورڈس پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ کا پارٹ ہے کہ ہم کنٹرول کریں پروجیکٹ اسکیجول کو. اینڈ اوبیسلی جو مین آبجیکٹو ہے کہ ہمارے پاس اسکیجول اپڈیٹ انفارمیشن ہو. وی مسٹ نو اباؤٹ دا کرنٹ اسٹیٹس آف دا پروجیکٹ اسکیجول کہ ہم آگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، کیا ہمیں کچھ ٹریڈ آف کرنے ہوں گے، کیا ریسورسز چاہیے ہوں گے. اینڈ وی آلسو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی ڈفرنٹ فیکٹرز دیٹ کین انفلوئنس دا اسکیجول، اور اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرولنگ دا اسکیجول کا پلان ہے. اف وی آر بیہائنڈ دا اسکیجول
تو ہمیں اسٹیک ہولڈرس کو انفارم کرنا ہوگا کیا ہمیں پروجیکٹ کے اسکوپ کو چینج کرنا ہے یا ہمیں کاسٹ کو جو ہے وہ انکریز کرنا ہے. تو اگین ٹرپل کانسٹینٹ کی بات ہے اور اس کے اندر ہمیں اپنی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کو ٹرسٹ میں لینا ہوگا اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے وہ ساروں کو جو ہے ہمیں انفارم کرنا ہوگا اور انفارمڈ رکھنا ہوگا. اور پھر اگر چینجز اگر ہوتی ہیں تو ان چینجز کے اکارڈنگلی جو ہے اسکیجول اپڈیٹس اور جو باقی اپڈیٹس ہیں وہ بھی ساری ہمیں کرنی ہوں گی. اس کے لیے جو مین انپٹس ہیں وہ آبویسلی جو پہلا ڈاکومنٹ ہے جو کی ڈاکومنٹ ہے جو ہر پروسیس کے اندر ہر جو ڈفرینٹ نالج ایریاز ہیں ان کے اندر ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان, کیونکہ وہ ایک ڈیٹیلڈ پلان ہے جس کے اندر باقی سارے بھی پلان اس کا پارٹ ہیں. اور پروجیکٹ اسکیجول اور ورک پرفارمنس ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا کہ جو پروگرس جو ہو رہی ہے پروجیکٹ کے اوپر اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہوگا. اور مین آؤٹ پٹس جو ہیں اس کی ورک پرفارمنس میجرمنٹس ہیں. ہم اگین کہ پرفارمنس میجرمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کو ایویلویٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور اینڈ اف وی نیڈ سم چینج سو وی انیشیٹ وی جنریٹ دا چینج ریکویسٹ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم نے لرن کیا ہے ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس کو جو ہے لیسن لرنڈ رپورٹس جو ہے وہ یہاں پہ جنریٹ کریں اور وہ آرگنائزیشن کو بینیفیشل ہوں گی, یوزفل ہوں گی کمنگ پروجیکٹس کے اندر. ڈفرینٹ ٹولس جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو کنٹرول دا اسکیجول, ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. دا فرسٹ ون از پروگرس رپورٹس. پروگرس رپورٹس جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم جنریٹ ہوتی رہتی ہیں. یہ ویکلی بھی ہو سکتی ہیں, بائی ویکلی یا منتھلی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہے, پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں یا پروجیکٹ کی نیچر کیا ہے. تو پروگرس رپورٹس ہیں وہ کافی ہیلپ فل ہوتی ہیں آپ کو یہ دیکھنے میں کہ اسکیجول کیا آپ صحیح طرح سے جیسے پلان کیا تھا ویسے ہی ایگزیکیوٹ بھی ہو رہا ہے یا پھر آپ بیہائنڈ دا اسکیجول ہیں. اور پھر سیکنڈ جو آپ کے پاس ٹول ہے دیٹ از اسکیجول چینج کنٹرول سسٹم, اور اس کو میں کہوں گا کہ انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول سسٹم, جس میں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ایک چینج کنٹرول بورڈ ہوتا ہے اور چینج کنٹرول بورڈ کے اندر سارے کی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور وہ کی اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چینجز ہونی چاہیے. تو اسکوپ کے حوالے سے ہو چاہے وہ چینج, چاہے وہ ٹائم کے حوالے سے ہو, کاسٹ کے حوالے سے ہو, وہ چینج کنٹرول سسٹم کے تھرو ہی زیادہ اپروپریٹ اور افیکٹو ہوگی. اور اسی طرح سے اسکیجول کمپیریزن بار چارٹس, جو کہ ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی ٹریکنگ گینٹ چارٹ, کہ اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وٹ وی پلانڈ اینڈ وٹ واز دا ایکچوئل ایگزیکیوشن. تو اس کے تھرو ہم اپنی جو پروگرس ہے اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, اسپیشلی اسکیجول کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ کیا ہم آگے جا رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں یا ہم جسٹ آن ٹائم ہیں. اور ویریئنس انالیسس کر سکتے ہیں کہ کتنا کچھ جو ہے ویری کر رہا ہے ہمارا اسکیجول پلان کے ساتھ. اور پھر اسی طرح سے وٹ ایف سنیریو انالیسس بھی پاسبل ہیں کہ آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں ڈفرینٹ سنیریوز کو کریٹ کر کے کہ اگر کوئی ریسورس اویلیبل نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے وہ اسکیجول کو افیکٹ کرے گا, یا اگر آپ زیادہ ریسورسز کسی ٹاسک کو یا کسی ایکٹیویٹی کو اسائن کرتے ہیں تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا. تو ڈفرینٹ ٹریڈ آفس انفیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ایڈجسٹنگ لیڈس اینڈ لیگس, کہ اگر آپ نے کوئی ٹاسک جو ہے وہ پہلے کر لیا ہے یا کسی ٹاسک میں آپ اسکیجول سے پلان سے پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, کہاں پہ آپ کسی ٹاسک کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور کہاں پہ آپ کو زیادہ ریسورسز چاہیے اس پروجیکٹ کو پراپرلی یا ان ٹائم جو ہے وہ کمپلیشن کے لیے. تو یہ بھی ایک ٹول ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پروجیکٹ اسکیجول کی کمپریشن کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہم نے اس کو ڈسکس کیا, جس میں ہم نے کریشنگ کی بات کی اور فاسٹ ٹریکنگ کی بات کی. تو یہ ڈفرینٹ ٹولس جو ہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اسکیجول کنٹرول کرنے میں, کہ ان کیس اف یو آر بیہائنڈ دا اسکیجول یو کین ایڈ مور ریسورسز اور یو کین ڈو ایکٹیویٹیز ان پیرالل,
اور اس کے تھرو جو ہے آپ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں یا آپ اسکیجول کو اپنے کمپریس کرتے ہیں. اور آبویسلی یہ سارے جو ڈفرینٹ ٹولز یا ٹیکنیکس ہیں ان میں مینول بہت کم ہوتا ہے. آلدو وی نیڈ ایکسپرٹ ججمنٹ, ہمیں ایکسپیرینس لوگ چاہیے ہوتے ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ جو ٹیم ہے وہ ہماری اسکلڈ ہو, اور لیکن ہمیں اگین ٹول چاہیے ہوگا, کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر چاہیے ہوگا جس کے تھرو ہم یہ سارے ٹاسک کر رہے ہوں گے, جس کے تھرو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی. اور ڈفرینٹ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز اویلیبل ہیں, آپ گوگل کریں تو آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ طرح کے ڈفرینٹ لیولز کے جو ہے وہ سافٹ ویئر یا ٹولز اویلیبل ہوں گے. جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹے لیول کے پروجیکٹس ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ طرح کی جو کمپیریٹیولی جو چیپ سافٹ ویئر ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. اور اگر آپ لارج اسکیل پروجیکٹس کرنا چاہ رہے ہیں کسی بڑی آرگنائزیشنز کو, جو ملٹی لوکیشن آرگنائزیشنز ہیں, ان کے لیے جو ہے آپ کو ٹولز چاہیے تو وہ ڈیفینیٹلی زیادہ ایکسپینسو ہوں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے اسکیجول کو زیادہ ریئلسٹک بنا سکتے ہیں, یا کیسے ہم اس کو زیادہ اچھا اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں اسکیجول کو. اس کے حوالے سے کچھ ہمارے پاس ریئلٹی چیکس ہیں, اینڈ وی ڈسکس ون بائی ون. دا فرسٹ ون از کہ ہمیں جو ریئلسٹک گول اپنے سیٹ کرنے چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کوئی پروجیکٹ ہے, سپوز آپ نے کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے, کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے, اور آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے سائز کو دیکھتے ہوئے, اس کی نیچر کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو 6 months ٹائم چاہیے, اینڈ ایف یو ایسٹیمیٹ فار 3 months ٹائم, اور آپ اس کو بہت اپٹیمسٹک ہو کے کہتے ہیں اور سوچتے ہیں, تو یہ ریئلسٹک پلان نہیں ہے. تو اسی لیے فرسٹ وی شوڈ سیٹ دا ریئلسٹک اسکیجول گولز, اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے ڈرافٹ ورژنس جو ہے وہ پریپیئر کرنے چاہیے اور ان کو ریویو کرنا چاہیے. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جب ملٹیپل آئٹریشنس ہوں گی, جو ڈفرینٹ ہمارے پروسیس ہیں ٹائم مینجمنٹ سے ریلیٹڈ, ان کو جب ہم ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ ریویو کریں گے تو آبویسلی جو ہمارا فائنل جو اسکیجول ہوگا, جو پروجیکٹ اسکیجول جو پلان ہوگا وہ زیادہ ریئلسٹک ہوگا. تو ڈرافٹ ورژنس کو ریویو کر کے اور چینجز کر کے ہم زیادہ اچھا پروجیکٹ اسکیجول ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آبویسلی ہمیں پروجیکٹ جو ہے اسکیجول وہ ڈیٹیلڈ جو ہے وہ پلان کرنا چاہیے. جتنا ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن ہوگا, جتنی ڈیٹیلڈ ایکٹیویٹیز کو ہم جو ہے الیبوریٹ کریں گے, ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے پراپر ایسٹیمیٹ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں اسٹیک ہولڈرز, جو بھی کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کی اپروول چاہیے ہوگی. ان کی اپروول اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی ایکٹیویٹی کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اگر جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور اسٹیک ہولڈرز میں آپ کی ٹاپ مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے, آپ کوئی ریسورس اسائن کر رہے ہیں کسی اسپیسیفک ٹاسک کو اور ٹاپ مینجمنٹ کی اپروول نہیں ہے, اور وہ کوئی کریٹیکل ریسورس ہے جو کہ اور کچھ پروجیکٹس کے اوپر بھی ریکوائرڈ ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کو, تو ڈیفینیٹلی بعد میں کنفلکٹ آئیں گے اور آپ کا جو پروجیکٹ اسکیجول ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. ایک اور جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ انوالومنٹ اینڈ کمٹمنٹ فرام آل پروجیکٹ ٹیم انکلوڈنگ دا ٹاپ مینجمنٹ, our primary customer or the sponsor, and all other key stakeholders. If they all are involved in planning, then we will get the more realistic schedule. اگر ایسا نہیں ہوگا, اگر سب کی انوالومنٹ نہیں ہوگی, سارے آن دا بورڈ نہیں ہوں گے, تو پھر شاید اسکیجول جو ہے وہ اتنا ریئلسٹک نہیں ہوگا. ایک اور جو امپورٹنٹ اس میں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پروگرس میٹنگز جو ہیں وہ فریکوینٹلی ہونی چاہیے, اور پروگرس میٹنگز جب ہوں گی اینڈ اسٹیک ہولڈرز ول بی انوالوڈ ان آل دا ڈیسیژنس, دین اٹ از کوائٹ پاسبل کہ جو آپ کے اسکیجول چینجز ہیں اور جو بھی آپ کے ریوائزڈ پلان ہوں گے وہ زیادہ ریئلسٹک ہوں گے, اور اس کا زیادہ امپیکٹ اچھا پڑے گا اسٹیک ہولڈرز کے اوپر بھی اور آپ کے پروجیکٹ کی اوور آل پروگرس کے اوپر بھی. تو یہ سارے جو کی فیکٹرز ہیں کہ ہم کیسے اپنے پروجیکٹ کو زیادہ ریئلسٹک اور زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں.
آج کے لیکچر کو ہم سمرائز کرتے ہیں، اور ہم نے ایک بات کی اسٹارٹ کے اندر اسکیجول کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے. پچھلے لیکچر میں ہم نے گینٹ چارٹ کو ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد پھر آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ٹریکنگ گینٹ چارٹ کی بات کی کہ کیسے ہم جو پلان ڈیٹس ہیں اور جو ایکچوئل ڈیٹس ہیں، جس طرح سے ہمارے ٹاسک ایکٹیویٹی ایگزیکیوٹ ہوئی ہیں، اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. اور ٹریکنگ گینٹ چارٹ از ونڈرفل ٹول جو کہ ایزی بھی ہے کریٹ کرنا بھی اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور امپورٹنٹ میتھڈ کی بات کی، اور کرٹیکل پاتھ میتھڈ. اور اس میں ہم نے اگین یہ دیکھا کہ نیٹ ورکنگ ٹیکنیک ہی ہے یہ ڈائیگرامنگ، جس میں ہم نوڈس بناتے ہیں، ایکٹیویٹیز کو ڈرا کرتے ہیں، اس کی ڈپینڈنسیز کو جو ہے وہ شو کرتے ہیں فرام ون ایکٹیویٹی ٹو ادر ایکٹیویٹی، کہ کیسے ایک ایکٹیویٹی فنش ہو رہی ہے، دوسری ایک اسٹارٹ ہو رہی ہے. اور اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا جو پاتھ ہے وہ لانگسٹ پاتھ ہے، اور اس لانگسٹ پاتھ کو ہم نے کہا تھا کہ اٹ از کریٹیکل پاتھ، اور اس کی مانیٹرنگ ضروری ہے، کیونکہ کریٹیکل پاتھ ہی انفیکٹ آپ کو وہ ارلیسٹ ٹائم بتا رہا ہوتا ہے، وہ شارٹیسٹ ٹائم بتا رہا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. اور اگر کریٹیکل پاتھ کی پراپر مانیٹرنگ نہیں ہوگی اور اس کے اوپر ایکٹیویٹیز ڈیلے ہوں گی، تو وہ الٹیمیٹلی جو پروجیکٹ کی کمپلیشن ہے اس کو ڈیلے کریں گی. تو اس کو دیکھنا ضروری ہے. پھر اس کے اندر ہم نے یہ بھی کہا کہ ایک سے زیادہ کرٹیکل پاتھ ہو سکتے ہیں، اور ان سب کو مانیٹر کرنا جو ہے، اس سب کے اوپر ایکٹیویٹیز کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کرٹیکل پاتھ ود دا پیسج آف ٹائم کین چینج. کسی ایک ٹائم کے اوپر کوئی ایک کرٹیکل پاتھ ہوگا، اینڈ کوائٹ پاسبل کہ کوئی اور پاتھ جو ہے وہ کسی ایکٹیویٹی کی ڈیلے کی وجہ سے، ریسورسز کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے، اس کے اندر ڈیوریشن جو ہے وہ جو ایسٹیمیٹ ہے ٹو کمپلیٹ دا ٹاسک وہ بڑھ جائے، اور پھر وہ کرٹیکل جو ہے پاتھ کنسیڈر ہوگا. اور اسی طرح سے اس کو مانیٹر کرنا اور اس کو دیکھنا بھی ضروری ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کی کہ ہم اسکیجول ٹریڈ آف کر سکتے ہیں یوزنگ کرٹیکل پاتھ میتھڈ. اور اس کے اندر فری سلیک اور ٹوٹل سلیک ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ارلی اسٹارٹ ہو سکتی ہیں اور ارلی فنش ہو سکتی ہیں ود آؤٹ ڈیلیئنگ دا امیجیٹ ایکٹیویٹیز، اور اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کو ہم نے دیکھا، اور اس کو ہم نے کہا کہ کیسے اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اور پھر ہم نے بات کی کہ ہم کیسے شارٹن کر سکتے ہیں پروجیکٹ اسکیجول کو، اور اس کے اندر جو دو کی ایکٹیویٹیز یا کی ٹیکنیکس جو ہم نے ڈسکس کی، دیٹ واز کریشنگ. کریشنگ کے اندر ہم نے بات کی کہ ہم زیادہ اور جو ہے ریسورسز کو ایڈ کر لیتے ہیں یا اسائن کرتے ہیں کسی ٹاسک کو، اور کاسٹ ہماری تھوڑی بڑھ جاتی ہے، لیکن ہم جو ہے اسکیجول کو شارٹن کر لیتے ہیں، اور ہمیشہ یہ کاسٹ اور ٹائم کا جو ہے ٹریڈ آف ہوتا ہے. اور اسی طرح سے فاسٹ ٹریکنگ کی بات کی کہ فاسٹ ٹریکنگ میں ہم نے کہا کہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز کو ہم پیرل میں کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سیکوینشل ایکٹیویٹی، کہ سیکوینشل میں کرنے کی بجائے پیرل میں ہوں گی. لیکن اس کا اپنا ایک رسک ہے کہ ڈفرینٹ جب ایکٹیویٹیز کو پیرل میں کریں گے یا اپنے ٹائم سے پہلے کرنا چاہیں گے، تو کوائٹ پاسبل کہ وہ ہمیں ری ورک کی طرف لے جائیں، وہ اس طرح سے کوالٹی ورک نہ ہو، اور پھر وہ کاسٹ کو الٹیمیٹلی بڑھائے گا اور اسکیجول کو بھی بڑھائے گا. تو ہمیں اس میں کیئرفل ہونا چاہیے. پھر ہم نے کریٹیکل چین اسکیجولنگ کی بات کی، اور اس میں ہم نے کہا کہ سم ٹائمز کوئی ریسورس ایسا ہوتا ہے کہ جس کی اویلیبلٹی کرٹیکل ہوتی ہے کسی اسپیسیفک ٹاسک کے اوپر، اور اس کو ہمیں آبزرو کرنا چاہیے کہ وہ کون سے ٹاسک ہیں جس کے اندر وہ ریسورس چاہیے. اور ہم رادر دین کہ ہر ایکٹیویٹی کے ساتھ جو ہے وہ فری ٹائم کو ایڈ کریں، ہم پروجیکٹ بفر کریٹ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس فیڈنگ بفر ہوتا ہے، اس پاتھ کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا ٹائم کہیں پہ ایڈ کر دیں ایز کمپیئر ٹو سائننگ دا ٹائم ٹو انڈیویژول ایکٹیویٹی یا انڈیویژول ٹاسک، تو وہ زیادہ ہمارے پاس اچھا ایک میتھڈ ہے. اس کے بعد ہم نے پروجیکٹ اسکیجول کو کنٹرول کرنے کی بات کی. اس کے اندر ہم نے ڈسکس کی ڈفرینٹ
کی پوائنٹس کہ کیسے زیادہ افیکٹو جو ہے اسکیجول کنٹرول ہو سکتا ہے اف ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز آر آن دا بورڈ، وہ انوالو ہیں ڈیسیجنس کے اندر، چینج کنٹرول بورڈ کے اندر ہیں، اور جو بھی ڈیسیجنز ہو رہے ہیں ان کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، انفارم کیا جا رہا ہے، تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے ہوپ فلی پروجیکٹ اسکیجول جو ہے اس کو کنٹرول کریں گے، اور الٹیمیٹلی یہ پروجیکٹ کو افیکٹ کرتا ہے۔ ٹرپل کانسٹرینٹس کو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹائم، کاسٹ اور جو کوالٹی ہے وہ تینوں ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو کہ پروجیکٹ فیلئر یا پروجیکٹ سکسیس کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن اگین یہ تینوں جو ہے کمپیٹنگ فیکٹرز ہیں۔ اگر کسی ایک ٹاسک کو، جو ایک فیکٹر کو اس میں سے ہم کم یا زیادہ کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرا یا ایک سے زیادہ جو باقی فیکٹرز ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اس میں دیکھا کہ اگر ہم نے اسکیجول کو شارٹن کرنا ہے تو ہمیں ٹائم کو یا اور ریسورسز کو بڑھانا ہوگا، ادروائز ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ ٹولز تھے اور جو ریمیننگ ہمارے کی پروسیسز تھے، ون آف دوز کی پروسیسز واز کنٹرولنگ دا اسکیجول، اس کو ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔